دوستو رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اکنامک ریسیشن آ چکا ہے۔ پاکستان سمیت کافی کنٹریز کی اکنامک سچویشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یورپین کنٹریز کو بھی اس جنگ کی وجہ سے بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ تو ابھی جاری ہے، لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت پیسے چھاپ رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ ملک کون سا ہے۔ دوستو روس اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں سابق سوویت یونین کی چھوٹی سی ریاست جارجیا کی ایسی چاندی ہوئی جس کی اس ملک کے حکام کو بھی توقع نہیں تھی۔ تقریباً 37 لاکھ لوگوں پر مشتمل جارجیا کا ملک روس کی جنوبی سرحد پر واقع ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد ہزاروں روسی شہری نقل مکانی کر کے جارجیا پہنچے ہیں، اور یہ روسی امیگرینٹس اپنے ساتھ غیر معمولی رقوم بھی لے کر آئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی ملک جس کی ترقی کی شرح جنگ سے قبل 5% تک تھی، اب 10% کے حساب سے ترقی کر رہا ہے۔ یعنی ان امیگرینٹس کی وجہ سے روس سے بے پناہ پیسہ جارجیا میں آیا۔ ایک اندازے کے مطابق جنوری سے اکتوبر کے درمیان 1.4 ارب امریکی ڈالر تک رقوم جارجیا لائی گئی، جو 2021 میں اسی دورانیے کے مقابلے میں 3.6% سے زیادہ ہے۔ پیسے کی اسی ریل بیل کی بدولت جارجیا کی کرنسی، جس کو لاری کہا جاتا ہے، امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15% تک مضبوط ہوئی ہے۔ اندازوں کے مطابق روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان روسی شہری جارجیا منتقل ہو چکے ہیں۔ ان کی بالکل ایکوریٹ تعداد کا تخمینہ لگانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ روس، یوکرین اور بیلاروس سے آنے والے لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ جارجیا چھٹی منانے آ رہے ہیں یا پھر مستقل رہائش کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ان ممالک سے جارجیا آنے والے شہریوں کو 1 سال تک رہنے اور کام کرنے کی قانونی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ وہ جب چاہیں ملک چھوڑ سکتے ہیں اور پھر سے 1 سال کے لیے جارجیا میں رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح روس، یوکرین اور بیلاروس کے ہزاروں لوگ بنا کسی پابندی کے جارجیا میں رہائش پذیر ہیں، جارجیا کی اس دوستانہ پالیسیز کی وجہ سے۔ اگرچہ روسی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جنگ کے بعد سے مستقل رہا ہے، لیکن لوگوں کی بڑی لہر ستمبر کے مہینے میں اس وقت آئی جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فوج میں لازمی بھرتی کی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ تبلیسی جیسے شہروں میں روسی شہریوں کی آمد کے بعد بینکوں کے باہر قطاریں لگنا شروع ہو گئیں اور کرائے کے مکانوں کی مانگ ایسے بڑھی کہ مقامی لوگ بھی اتنے کرائے دینے کے قابل نہیں رہے۔ ویسے جارجیا میں کسی غیر مقامی کے لیے اپنی کمپنی کھولنا بہت آسان ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے برعکس یہاں چند دنوں میں کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے، اور روسی شہریوں نے اس آسانی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ 2021 کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کمپنیاں اس کے اگلے سال رجسٹر ہو چکی ہیں۔ جنوری سے ستمبر کے دوران روسی شہریوں نے 9,500 کمپنیاں کھلوائیں۔ ان میں سے اکثریت ذاتی کاروبار کے مقصد سے کمپنی کھول رہے تھے، تاہم ان کی اصل نوعیت کے بارے میں کچھ کہنا فی الحال مشکل ہے۔ دوسری جانب روسی شہریوں کی بڑی تعداد بینک اکاؤنٹس بھی کھلواتے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جارجیا کا روس سے تعلق بہت پیچیدہ ہے۔ سن 2008 میں روس اور جارجیا کے درمیان ایک مختصر جنگ بھی ہو چکی ہے۔ چند مقامی لوگوں کو اندیشہ ہے کہ روسی شہریوں کی نقل مکانی سے جارجیا پر منفی معاشرتی اور معاشی اثرات ہوں گے، اور یہ ترقی ایک دھماکے میں بدل سکتی ہے۔ دھماکہ اس لیے کہ ان کے خیال میں مستقبل میں روس جارجیا پر اسی طرح دھاوا بول سکتا ہے جیسے اس نے یوکرین پر حملہ کیا، اور اگر روس نے جارجیا پر حملہ کیا تو حالیہ معاشی ترقی ایک تنازع میں بدل جائے گی۔ تاہم اس وقت زراعت، کانکنی اور اسٹیل کی پیداوار پر انحصار کرنے والے اس ملک کی معیشت پر واضح اثر پڑا ہے۔ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع جارجیا میں حالیہ عرصے میں سیاحت میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے، جس سے ملک کی معیشت کو مزید فائدہ ہوا۔ جارجیا کی حکومت کا خیال ہے کہ 2023 تک معاشی ترقی کی رفتار میں کمی آئے گی، جبکہ IMF کا اندازہ ہے کہ معاشی ترقی جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ جائے گی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ روسی شہری جارجیا میں کب تک رہیں گے؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، اور جو لوگ یہاں پر نوکری کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے مستقل طور پر رہائش پذیر ہونا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ یہ معاشی ترقی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی، اور اس ترقی کا انحصار جنگ کے رخ پر ہوگا۔ تاہم پیسے کی یہ وقتی منتقلی
ایک لانگ ٹرم سرمایہ کاری میں بدلے ایسا ہونا مشکل ہے۔ خبردار کیا جاتا ہے کہ جارجیا اور روس کے متنازع تاریخ کی وجہ سے ان کے اپنے لوگوں کے درمیان تلخیاں بڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ مکانوں کے کرایوں میں اضافے کی وجہ سے مقامی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اضافے عارضی ہیں، لیکن کم معاشی وسائل کے باعث ایک بڑا چیلنج ضرور ہے۔ ویورز، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔